کانفرنس کا تھیم ہے مقامی حکومتوں کا جو نظام ہے اس کی اہمیت کے حوالے سے بات ہوگی آج کے اس دن میں، اور کس طرح سے ہم اپنے جو ملکی سیاسی نظام ہے اس میں مقامی حکومتوں کو کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں، اس کی اہمیت کے حوالے سے بات ہوگی، اور یہاں پر ایکسپرٹس ہیں، ڈفرینٹ پینلز ڈسکشنز ہوں گی جس میں سب لوگ اپنی بات کریں گے، اور آپ لوگوں کو بھی موقع دیا جائے گا کہ آپ بھی اس سارے پروسیس کا، اس ڈسکشن کا حصہ بنیں۔ خواتین ایسی ہیں جن کے پاس ووٹ کا حق نہیں ہے، اور ووٹ کا حق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے۔ تو سیالکوٹ کی سطح پہ ہم نے اس گیپ کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، اور پچھلے 3-4 سالوں میں ہم نے 82,000 خواتین کو شناختی کارڈ جاری کرنے میں سہولت کاری کی ہے، وچ از اے بگ نمبر۔ پھر اسی طرح سے ہم نے دوسرا اپنے لیے ہدف یہ ٹھہرایا کہ جب الیکشن ہو تو خواتین کی جو ووٹ ڈالنے کی شرح ہے وہ 40 سے 42% رہتی ہے، تو ہم اپنے آپریشنل ایریا میں اسے 60% تک لے جائیں گے۔ اور مجھے یہ بیان کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ پچھلے جنرل الیکشنز میں ہم نے 62% کا ہدف جو ہے وہ حاصل کیا، اور ہمارے آپریشنل ایریا میں 62% خواتین نے اپنا رائے دہی استعمال کیا۔ اور آئندہ جو الیکشنز ہیں ان میں ہم نے اپنے دائرہ کار میں یہ ہدف طے کیا ہے کہ کم از کم 70% خواتین جو ہے وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گی۔ پہلے تو میں بیداری کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کا سفر طویل ہے، بڑی جدوجہد ہے، اور انہوں نے اس موضوع کو خاص طور پر جو مقامی حکومتوں میں خواتین کی، مزدوروں کی، محنت کشوں کی شرکت کا جو ایجنڈا اٹھایا ہے، یہ واقعی ایک کریڈیبل کام ہے جو بیداری کئی سالوں سے کر رہا ہے۔ تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کی کاوشوں کو سراہتا ہوں۔ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے بات کریں، کسی بھی ایکڈیمک سے بات کریں، کسی بھی میڈیا کے لوگوں سے بات کریں، الیکٹڈ لوگوں سے بات کریں، سب یہ کہیں گے کہ لوکل گورنمنٹ بہت ضروری ہے۔ اب کانٹرڈکشن کیا ہے؟ اور کانٹرڈکشن یہ ہے کہ اگر یہ لوکل گورنمنٹ اتنی ہی ضروری ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور پاکستان کے عام آدمی کے لیے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو سب سے زیادہ نظر انداز کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ بنیادی پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ جب ہم بات کرتے ہیں ملٹری گورنمنٹس کی کہ اس دور میں بہت زیادہ ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے لوکل گورنمنٹس کو، تو پولیٹیکل پارٹیز ان کو ایز اے کمپیٹیٹر دیکھنا شروع کر دیتی ہیں کہ یہ کہیں ہمارے اوپر جو ہے لوکل گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے اس کی وجہ سے ہمارا پولیٹیکل سسٹم سٹرانگ ہوتا ہے۔ اور سیکنڈلی یہ ہے کہ جتنی بھی میونسپل سروسز ہیں، لوگ میونسپل سروسز کو ہائی لائٹ کر کے، میونسپل سروسز کو بہتر بنا کے، تو اس کی بنا پہ الیکشن جیتتے ہیں۔ بلدیات کے جو سسٹم دیے گئے ہیں وہ انفارچونیٹلی وہ جو ڈکٹیٹر ہیں انہوں نے دیے ہیں۔ پہلا ایوب نے دیا، پھر ضیاء الحق نے 80s میں دیا، پھر مشرف نے دیا۔ لیکن یہ جو ہماری پارٹیاں ہیں جو جمہوریت کے چیمپئن ہیں، یہ جب بھی آئے ہیں انہوں نے بلدیات کی نفی کی ہے۔ جب شارٹ کوئی رستہ اڈاپٹ کرتی ہیں تو پھر وہ اپنے وعدے سے مکر جاتی ہیں۔ کرنا کیا چاہیے؟ وہ کرنا چاہیے جو ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا، جس کے رزلٹ آئے ہیں۔ کیا رزلٹ آیا ہے؟ کیا کیا تھا؟ ایک بیانیہ آیا ہمارے سامنے، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے زبان زد عام ہو گیا۔ تو یہ یوتھ یہ کام کرے، اس بات کو بیانیہ بنائے۔ نہیں چاہتا، اور اس کلونیل نظام نے ہمیں اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ خود ان کے شہروں میں کاؤنٹیز ہیں، وہاں پہ ٹاؤنز ہیں جن کو ریگولیٹ کرتی ہے لوکل گورنمنٹ، لیکن ہمارے یہاں پہ جب یہ بات آتی ہے تو ہمیں اس میں 100 طرح کے بہانے ہوتے ہیں اور 100 طرح کے ہمیں اعتراضات سننے کو ملتے ہیں۔ اگر لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوگا تو دیکھیے سروس ڈیلیوری بہتر ہو جائے گی، آپ کے جو عوام کے مسائل ہیں ان کے لوکل نمائندوں کو پتہ ہوں گے۔ آپ کو واضح کرتا چلوں کہ ایک کنسٹیٹیوشنل پیکیج ڈیل ہوا ہے اور وہ اپنے آخری مرحل میں ہے، جس میں یہ شامل ہے کہ یہ اس کو لوکل گورنمنٹ کو 3rd ٹیئر کے طور پہ تسلیم کیا جائے۔
اور یہ اب پولیٹیکل پارٹی محسوس کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے آپ اس کو تھرڈ ٹیئر کے طور پر جب تک نہیں لائیں گے اس میں جو گراس روٹ لیول کی ڈیولپمنٹ ہے وہ اس سے ضرور متاثر ہوتی ہے۔ سراج الحق صاحب کا یہ مطالبہ تھا کہ لوکل باڈیز اور نیشنل الیکشنز جو ہیں وہ ایک ہی دن کروائے جائیں، ٹھیک ہے، اس پہ تالی بجا دیں۔ بے شک یہ وہ مطالبہ ہے جو آپ کی سب پارٹیز کو کرنا چاہیے تھا، لیکن امیر جماعت سراج الحق صاحب نے یہ مطالبہ نومبر 8 کے ان کے بیانات میں یہ مشرف کے دور میں جو بلدیاتی نظام بنایا گیا اور ڈیولیوشن آف پاور کا ایک نظام متعارف کرایا گیا، اس نظام میں چند ایک کوتاہیوں اور خامیوں کے علاوہ اس نظام نے گراؤنڈ لیول پر ڈیلیور کیا، اور ہماری سیاسی جماعت جس کو آج میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں، ہم نے جب حکومت آئی تو ان سارے ایشوز کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب کے اندر اس سے پہلے کے پی کے میں حکومت رہ چکی تھی تو ایک تجربہ موجود تھا کہ کس طرح سے ویلیج کاؤنسلز قائم کی۔ ایشو کیا ہے، اور میں گراس روٹ ورکر ہوں تو مجھے یہ بھی یونین کونسل لیول سے مجھے کام کرنے کا موقع ملا، اور مجھے اندازہ ہے کہ لوکل باڈی سسٹم کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے ملکوں کی ترقی کے لیے۔ ایک عام آدمی جمہور، جسے ہم جمہوریت جو جمہور سے نکلا ہے، اور جمہور عوام ہے، اور ہماری جمہوریت کے ثمرات عام عوام تک پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جب ہم پہنچتے ہیں تو ہمارے اپنے ایجنڈے ہوتے ہیں، ہمارے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جب ہماری جب سیاسی حکومتیں آتی ہیں تو سم ہاؤ یہ ان کے ایجنڈے پہ پرائیورٹی میں ہمیں نظر نہیں آتا کہ لوکل گورنمنٹ کو ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال میں یہ اکراس دا بورڈ میں سب پارٹیز کی بات کرتی ہوں کہ جو بھی پارٹی آتی ہے وہ اگر آپ یو کے کا سسٹم دیکھیں یا باہر ویسٹ کا سسٹم دیکھیں، میں نے اسٹڈی کیا ہے، میں گلاسگو گئی تھی ان کے لوکل ان کے کاؤنسل وغیرہ میں، تو جتنی بھی ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں وہ آتے ہیں آپ کے لوکل گورنمنٹ کے جتنے ممبرز ہیں نا ان کے ہاتھ میں۔ کوئی ڈیولپمنٹ فنڈز جو ہیں وہ ایم پی ایز ایم این ایز کے پاس نہیں جاتے۔ یہ ہوا عام زبان میں کہ پہلے جو لوکل باڈیز کا الیکشن تھا یا جو سسٹم تھا یہ ایک اسٹیچوٹری انسٹیٹیوشن تھا، ایک اسٹیچوٹ کی کریشن تھی۔ جب یہ آئین پاکستان میں آ گیا، یہ کانسٹیٹیوشن میں آ گیا، تو اب یہ کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اور اب اگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جب انٹرپریٹیشن آف لا ہوگی اور جب اس کے اوپر آئے گا تو یہ بے شک اس میں ٹینیور نہیں لکھا گیا جو کہ پرابلم ہے۔